حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج خود محبت کا پیکر تھے، خلوص کا پیکر تھے، اخلاق کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیوانہ وار محبت کرتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث پاک جو ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے، اور میری اولاد سے، اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے جب تک محبت نہ کرے وہ تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام مکمل کامل ایمان والے تھے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر شکار کرنے کے لیے تشریف لے گئے، ابھی اسلام قبول نہ فرمایا تھا، شکار سے واپس آئے۔ اسی طرح کیونکہ ہاشمی خاندان تھا اور آپ کعبہ کے متولی بھی تھے، آپ کے والد محترم، تو اسی طرح بڑی شان و شوکت تھی، تو آپ شان و شوکت کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے تو دو عورتیں قریب سے گزری تو انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھو کہ یہ کس طرح شان سے اکڑ کر چلتے ہوئے آ رہا ہے، اگر اسے علم ہوتا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے تو یہ اس طرح نہ چلتا۔ تو گھر گئے، ابھی گھر والی سے ملے اور اس نے آگے کھانا رکھا، تو اس نے کھانا رکھتے ہی یہ بات کی کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو یہاں ماتھے پر ایک زخم دیا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ بغیر روٹی کھائے اٹھ کھڑے ہوئے اور گئے سین حرم میں۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں حواریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو گئے اسے جا کر اسی جگہ زخم دیا جہاں پر اس نے آپ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ واپس در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کو خوشی ہوگی یہ بات سن کر کہ آپ کو جس نے زخم دیا میں اسے تکلیف دے کر آ رہا ہوں۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، مجھے اس بات پر خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے میرا بدلہ لیا ہے، مجھے خوشی اس بات پر ہوگی کہ جب آپ جو دین میں مصطفیٰ لے کر آیا ہوں جب اسی کی تابعداری کریں گے اور اس پر ایمان لیں، میری ذات پر جب ایمان لے آئیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ تو وہیں دروازے پر کھڑے ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی محبت میں کلمہ حق بلند کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی ذات پر ایمان لے آتا ہوں، جس وحدہ لا شریک کو آپ ماننے کا کہتے ہیں میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور آپ نبی آخر الزماں ہیں، میں آپ کی ذات پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ یہ فقط حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی تھی کہ وہ ایمان لائے۔ تو اسی طرح اور اصحاب کرام بھی ایک ولی کامل ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ میرے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اس نفس نفسی کے دور میں پیدا ہوا، کیا ہی بہترین طریقہ ہوتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتا، ان کی زیارت کرتا، ان سے اظہار محبت کرتا، اور جب کبھی میرا دل اداس ہوتا میں حضور کی خدمت میں پہنچ کر جا کر ان کے چہرے کو دیکھتا، ان کی زیارت کرتا اور میرے دل کی اداسی ختم ہو جاتی۔ یہ سوچ کر خیال کر کے جب وہ رات کو سویا اور خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک کھلا میدان ہے اور یکا یک آواز بلند ہوتی ہے، صدا بلند ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تشریف لے جا رہے، تو فرماتے ہیں کہ بھی میں نے دل میں خیال کیا کہ آج موقع اچھا ہے کہ حضور کی زیارت کر لوں۔ میں حضور کی سواری کے پیچھے دوڑنے لگ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ سواری چڑھائی چڑھ رہی ہے، اونچائی پر جا رہی ہے، اور یکا یک میں نے دیکھا کہ سواری رکی اور پیچھے قدموں واپس آنے لگ گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں سواری الٹ نہ جائے، تو میں پتھر لینے کی غرض سے تھوڑا سائڈ پر گیا اور پتھر لے کر جب حاضر خدمت ہوا تو سواری امن و امان کے ساتھ ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ سواری ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے، میں نے دل میں اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ مالک تیری کرم نوازی کہ تو نے محبوب کی سواری کو سکون کے ساتھ ایک جگہ ٹھہراؤ کر دیا اور وہ ٹھہر گئی۔ تو میں نے پتھر لے کر ایک طرف رکھا اور میں نے دیکھا کہ وہ صحابی جو حضور کی لگام پکڑے ہوئے تھے سواری کی وہ کہاں ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے چاروں طرف سے جب دیکھ کر چوتھی طرف آنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ صحابی حضور کی محبت میں کہ حضور کو تکلیف نہ ہو
اس نے اپنی گردن سواری کے پہیے پر رکھی ہوئی تھی تاکہ سواری پیچھے نہ جا سکے، گویا کہ گردن کٹ جائے لیکن حضور کو تکلیف نہ ہو۔ تو ہاتف غیبی نے تبھی صدا دی کہ اے نیک شخص، کہ جب تو میرے حضور کے دور میں ہوتا اور سواری یوں پیچھے آنے لگتی تو پتھر لینے چلا جاتا، تو بتا میرے محبوب کی ذات کا کیا ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں، کہ میری ذات بہتر جانتی ہے کہ کسے کس دور میں پیدا کرنا ہے۔ میں اس دور میں پیدا ہوا، آپ اس دور میں پیدا ہوئے، یہ اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے، تو اس نے ہمیں اس دور میں پیدا فرمایا۔ تو ہم سے پہلے جو دور اچھا تھا اس میں اور نیک لوگ خالق کے کائنات نے پیدا فرمائے۔ اسی طرح سب سے اچھا دور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور اصحاب کا دور تھا، تو اسی دور میں خالق کے کائنات نے اصحاب کو پیدا فرمایا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان لے آیا اور اسلام کے مخالف جب جنگ لڑتا تھا تو الگ، جب میں اسلام کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے مخالفوں اور کفار اور غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گیا تو مجھ میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص میدان جہاد سے پیٹ کر کے واپس آ گیا تو اللہ اس پر جنت کی خوشبو حرام فرما دے گا۔ جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دے گا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خالد ابن ولید میدان جنگ میں قدم رکھتا تھا اور جب میں قدم رکھوں اور اوپر سے مجھ پر حملہ ہو جائے اور میں یہ سوچوں کہ اگر یہ قدم میں پیچھے کر لوں تو میں اس کے وار سے محفوظ رہ سکتا ہوں، تو حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں مجھے حضور کی ذات سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ جب بھی میں نے میدان جنگ میں قدم رکھا تو اپنے بچاؤ کے لیے بھی قدم میں نے پیچھے نہیں کیا، میں نے ایک ہی بات سوچ کر میدان جنگ میں قدم رکھی، یا غازی بن کر لوٹوں گا یا شہید بن کر لوٹوں گا۔ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کا ثمر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب سب کچھ بنا لیا تو میں نے یہ ارادہ فرمایا، میری مرضی ہوئی کہ اب میں اپنے محبوب کی محبت کس دل میں رکھوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں اس دل میں کس دل میں محبت رکھوں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے سب دل کی طرف نگاہ کی۔ اللہ فرماتا ہے سب دلوں کی طرف نگاہ فرمائی اور مجھے اصحاب سے زیادہ دل کسی کا دل پسند نہیں آیا، مجھے صحابیوں کا دل اتنا پسند آیا تو بس میں نے اسی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھ دی۔ اور ارشاد فرمایا اس قدر محبت رکھ دی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر جب آذان کا وقت ہوا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال آج آپ آذان دیں گے اور آذان کعبے کی چھت پر ہوگی، تو حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نیچے کھڑا ہو کر آذان دیتا تھا تو میرا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا، تو اب میں کیونکہ کعبے کی چھت پر ہوں تو اسی لیے آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ میں کیا کروں اور کس طرح منہ کر کے آذان پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال پہلے کعبے کی طرف رخ کر کے اذان ہوتی تھی، آج چونکہ تم کعبے کی چھت پر ہو اسی لیے آج تم میری طرف رخ کر کے اذان پڑھو۔ اور راوی لکھتا ہے تاریخ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے قریب کھڑے ہوئے تھے، حضرت بلال نے آذان پڑھی اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے طواف کعبہ شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ شروع کیا تو بلال نے آذان شروع کی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھومتے آئے اور بلال بھی آذان شروع کرتے آئے، تو اسی طرح آذان ہوتی رہی اور حضور طواف فرماتے رہے، اور بلال نے ایک جگہ کھڑے ہو کر آذان نہیں دی بلکہ اسی طرح کیا کہ حضور طواف فرماتے آ رہے ہیں، بلال بھی اسی طرح گھومتے آ رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، حضور نے طواف شروع فرمایا اور بلال بھی حضور کے رخ کو دیکھتے آئے اور چاروں طرف اس دن صدیق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان پڑھی۔ یہ بھی تاریخ کی کتب میں آیا۔ ایک تاریخ کی کتب میں یہ بات آئی احادیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال آج تم میری طرف رخ کر کے اذان پڑھو کہ آج تمہارے نیچے کعبہ ہے اور تم کعبے کے اوپر جلوہ گر ہو، تو اسی طرح تمہیں چاہیے کہ تم پہلے کعبے کی طرف رخ کرتے تھے، آج کعبے کا کعبہ تمہارے سامنے ہے، تم اس طرف رخ کر کے اذان پڑھو۔ تو اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرف رخ کیا اور حضور سامنے کھڑے تھے اور بلال اسی طرف رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے رہے، اور کائنات نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے
حضور سے کس قدر اظہار محبت اور شفقت فرمائے۔ خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے محبت عطا فرمائے، اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں اپنی ذات سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے اس قدر عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ساری کائنات کی چیزیں کم پسند ہو، حضور کی ذات سے زیادہ محبت ہو۔ خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔